دیکھو چند کام کرو، اس سے آپ کی سستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ٹھیک ہے. تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب خاندانی بات، تو آخر میں وہ صلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے میں نے سیکھا ہے. اپنے نا جو سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز، یہ دو چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو. دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، سب سے پہلے میں اس کی فزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں. اگر آڑا ترچھا ہے نا، آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہے، کچھ چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی، کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوا ہے، کچھ ادھر سے، تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا، تو ریپیئرنگ سے ٹھیک بولو نہیں ہے. جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، سو رہا ہے تو سوتا چلا جا رہا ہے، کھا رہا ہے تو بھینسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا. خوب سمجھ لو، جس آدمی کو منہ پہ کنٹرول نہیں ہے نا خوراک پہ، وہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ قرآن سے ثابت ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم سے ہم نے کھانا پینا چھڑوا دیا ہے. کھانا پینا، روزے کا مطلب یہی ہے نا، کھانا پینا 1 مہینہ چھوڑ دو تاکہ تم اتقاء کا مطلب ہوتا ہے بچنے کی، تمہارے اندر بچنے کی پاور پیدا ہو جائے، برائیوں سے بچنے کی. کیا پیدا ہو جائے تمہارے اندر؟ جب تم روزہ رکھو گے، کھانے پینے سے اوائڈ کرو گے، تو کھانا ہی سب سے زیادہ انسان کو مرغوب ہوتا ہے. یہاں کنٹرول کر لو گے تو باقی ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں آ جائیں گی. جو آدمی گھوڑے، سرکش گھوڑے کو سدھار لے، گدھا اس کے لیے کیا اوقات رہے گی بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ صرف بیوی رہ جائے گی کنٹرول کے لیے. سرکش گھوڑے کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا، سرکش گھوڑا بڑا مسئلہ کرتا ہے، باقی ساری چیزیں بیوی کے علاوہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی. اور جس نے بیوی کو کنٹرول کر لیا، اب اس کے لیے امریکہ اور اسرائیل کوئی مسئلہ نہیں. تو جب مشکل چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے نا تو آسان چیزیں بولو آسان ہو جائے. ایک ایک چیز کو پکڑ کے فوکس نہیں کرو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو اگر آپ نے کمرہ صاف کرنا ہے، کچرا ایسے ایسے کر کے ہر جگہ سے اٹھاؤ گے، 2 مہینے لگ جائیں گے، کمرہ صاف نہیں ہوگا. طریقہ ہے جھاڑو لے کے ایک ہی جگہ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو سارا. کیا خیال ہے بھائی؟ اکٹھا کرو، ایک ہی دفعہ میں نکال دو، 2 منٹ میں صاف ہو جائے گا کمرہ. تو اسی طرح یاد رکھو، 2-3 چیزوں پہ کنٹرول کر لیا نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے چستی مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ. اور ایسی ہمت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر کہ آپ بڑے بڑے کام کر سکو گے. یہ 2 چیزوں کو فوکس کرو. ایک، کھانے میں اعتدال، دوسرا ایکسرسائز، دوڑو بھاگو، جم جاؤ. جو بزرگ لوگ ہیں وہ واکنگ کریں لمبی. بیٹھے 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 نا ہم لوگوں پہ زنگ لگ گیا ہے. ڈپریشن جب اسٹریس ہوتی ہے نا تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے لوگ ہینڈ پریکٹس اور مجزنی کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ زنا کی طرف بھی جاتے ہیں، لوگ نشے کی طرف بھی جاتے ہیں. یہ اسٹریس جب آپ کی نیچرل طریقے سے ختم ہوتی ہے، انسان کو فطری زندگی ملتی ہے، اس کو فطری اور نیچرل زندگی کا حسن معلوم ہوتا ہے، ہر چیز آہستہ آہستہ اس کی سدھرنا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ 2 دن تو کر لو گے، تیسرے دن نہیں ہوگا آپ سے. پہلے زمانے میں نا بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے لوگوں کے، کسان لوگ ہوتے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، ان کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں تھی. اب جو ہمارا لائف اسٹائل ہے نا، یہ لائف اسٹائل آپ کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنائے گا، خودکشیوں کی طرف لے کے جائے گا. یہ آپ کو گناہ چھوڑنا تو دور کی بات، یہ بڑے بڑے گناہ کروائے گا آپ سے.
تو ان دو چیزوں کو فوکس کرو, دو کو. کھانے میں اپنے ہاتھ اور منہ پہ کیا کرنا ہے؟ کنٹرول. آپ کسی بڑے ڈاکٹر سے پوچھ لو, بڑے ڈاکٹر سے,